دیکھیں کل ایک میٹنگ ہوئی جس میں انتظامات کے حوالے سے 21 اپریل کی تاریخ سامنے آئی تھی، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا، اچھا ظاہر ہے جب پاکستان نے انتظامات کرنے ہیں تو چیزوں کو کلیئر بھی کیا جائے گا، انتظامات سیکیورٹی کے بھی کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے ہی آئی. اور پھر رات کو 11 بجے انٹرنیشنل میڈیا نے خبر شروع کر دی کہ دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جنیوا ہے، ریاض ہے، انقرہ ہے. دیکھیں نا، ریاض ہمارے لیے تو بڑا محترم ہے، ہمارا تو بہت اچھا دوست ہے، لیکن وہ پارٹی بھی ہے نا اس کیس میں. تو پھر جو پہلی دفعہ دونوں نہیں لیے تھے مطلب انقرہ کو اور مصر کو، تو وہ وجہ تھی کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. بے شک ادھر بھی ٹھیک ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دھمکی شمکی بھی انہوں نے لگائی ہے. یہ تو امریکہ اور وہ دونوں ہی طے کریں گے نا، ایران، کہ ان کی چوائس کیا ہے. تو پاکستان نے تو فیسیلیٹیشن اور میڈیشن کیا ہے، اور اب بھی بھرپور زور لگا رہا ہے. اور جب پہلے میں نے صبح 7 بجے ایک ٹویٹ کیا تھا پرسوں کہ امید ابھی باقی ہے اور ہمیں ایران کا انتظار کرنا ہوگا، تو ایران نے جو کچھ جا کے تہران میں کہا اور جو کچھ امریکہ سے سب کچھ آ رہا ہے واپس، وہ کلیئر ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی عوامی کنزمپشن کے لیے اس وقت ڈیڈ لاک کو ہی، ڈیڈ لاک بھی نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک آفر دیا اور ہمیں جواب چاہیے. ٹھیک، تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اب اس پہ ابنائے ہرمز پہ تو بات وہ بھی کر رہے ہیں. تہران میں موجود ایک پارلیمنٹیرین نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا ٹول لگائیں اور ہمیں بھی حصہ دیں. لیکن یورینیم کو جو رشیا کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی تھی نا، جو 60% پلس ہے، اس پہ امریکہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وار ہیڈز لگا کے جو کچھ اس دفعہ ایران کے میزائلوں نے تل ابیب اور ارد گرد کیا ہے نا، وہ ان کو خوف زدگی میں چلے گئے ہیں کہ اگر وار ہیڈ لگ گئے اس میں تو، اور اگر وہ انٹرسیپٹ بھی کرتے ہیں تو پھر نقصان تو اتنا ہی ہو جانا ہے اس فضا میں جہاں پہ وہ وار ہیڈز کو اگر انٹرسیپٹ کیا جائے گا، اور کیا پتہ چلے گا. تو یہ جو ہے نا، نیند نہیں آنے دے رہا اسرائیل کو یہ معاملہ، کیونکہ دھمکی تو انہوں نے لگائی تھی نا کہ پھر صدر ٹرمپ نے کہ جناب ہم مٹا دیں گے ہزاروں سال پرانی. تو ایٹم بم کے علاوہ وہ کون سی چیز تھی جب پرائم منسٹر شہباز شریف میدان میں آئے، آفر لگائی اور پھر سارا معاملہ ٹلا. اور جو ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کنٹرول کروں گا، تو بندہ ہنستا ہے اس بات پہ کہ جو ابنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، پھر جنگ کے بیچ میں مطالبہ شروع ہوا کہ اسے کھولنا ہے، اور اب پھر بند کرنے لگ گئے. تو جن ملکوں نے ان کا ساتھ دیا امریکہ کا گلف میں سے تھوڑا بہت بھی، ان سب کا تو بیڑا گرک کرنے والی بات ہے نا یہ اس طرح کنٹرول کرنے سے. بالکل. بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ریجن میں امن ہو، اور اس میں پاکستان کی پالیسی کامیاب ہے، چاہے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے نیا حوصلہ افزا بیان ہو کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے بارے میں کہتے ہیں، جے ڈی وینس بڑے کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ امریکہ مستقل بنیادوں پہ پاکستان کے ساتھ ایک پرعزم نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری قیادت کے ساتھ ان کے اچھے معاملات ہیں. اور ادھر سے جو ان کی آپس میں دشمنی ہے، تہران سے بھی کوئی کمی تو نہیں ہے. پاکستان کے لیے بہتر الفاظ رتب اللسان ہے کہ جناب بالکل ہمیں ٹرسٹ بھی اور بات بھی ہو رہی ہے ہماری اس پہ. اچھا کلاسا صاحب، ایک بات ہے، اب کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ دوسرا دور پاکستان میں ہو یا کہیں اور نیچرلی پاکستان میں ہوگا تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر لیٹ سے ہماری انوالومنٹ رہتی ہے اور یہ کہیں اور بھی ہوتا ہے تو اس کی سگنیفیکنس جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے ڈپلومیٹکلی، میرے خیال میں وہ رہے گی اتنی ہی جتنی اب ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور رانا صاحب نے بڑا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک جو ہے، ایرانین بھی اور امریکن بھی، یہ پریفر کریں گے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے چاہیے، کسی اور جگہ نہیں ہونے چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جو کلاؤڈ یا پاکستانی لیڈرشپ جو ہے، وہ فیلڈ مارشل ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، وزیر خارجہ ہوں، یہ ان پہ امریکنز پہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑا امریکن کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. اسپیشلی یہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کئی دفعہ کہ انہوں نے، خبریں بھی آئی ہیں کہ یہ سیز فائر جو بھی ہوئی تھی، جو حملے سے جو روکا گیا ہے، تو اس میں جو فیلڈ مارشل کی کال کا بڑا اہم ایک اس کا ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے تہران بھی بات کی، وہاں بھی کی. سو ان کے پاس وہ کلاؤڈ موجود ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ٹرمپ سے بھی بات کر سکتے ہیں جس وقت چاہیں، وہ ایرانی لیڈرشپ سے بھی بات کر سکتے ہیں. سو جب آپ کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں پاکستانی قیادت اس پوزیشن میں ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکتی ہے اور ان کو کسی معاہدے پہ راضی کر سکتی ہے. دونوں کو کچھ نہ کچھ لے دو پہ راضی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے دور کرتے ہیں، جنیوا میں کرتے ہیں سپوز بھی، یا کسی اور ملک میں کرتے ہیں، تو پاکستان کے لیے تو میرا خیال مشکل ہوگا کہ یہاں سے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ٹریول کریں، وزیر اعظم کریں، وزیر خارجہ کریں، جو سارا ہوم ورک جو ہے، ساری چیزیں پاکستان نے کی ہوئی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان پہ وہ راضی ہوں گے کہ یہیں پہ ہونے چاہیے، اور پاکستان بھی چاہے گا ڈیفینیٹلی کہ ہم نے اتنا ہوم ورک کیا ہے، ایفرٹس کی ہیں، ملکوں کو راضی کیا ہے، تو الٹیمیٹلی جو ایکارڈ ہو
तो उसके साथ लिखा जाना चाहिए इस्लामाबाद का कार्ड। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो अभी राणा साहब ने जैसे बताया कि सदर ट्रंप ने भी जिक्र किया है, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का, ईरानियन भी बड़े वो ग्रेटफुल है। सो वो तो इनको मेरा ख्याल पाकिस्तान को ये यकीनी तौर पर ये एज देना चाहेंगे और पाकिस्तान लेना भी चाहेगा। सो मुझे तो लग रहा है, मैं रीडिंग, मेरे पास खबर नहीं है कि यहाँ पे होंगे, लेकिन सूट दोनों मुल्कों को करता है कि स्पेशली ये इस्लामाबाद में होने चाहिए जहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिकल और हमारी ये फौजी क़यादत जो है ना दरमियान में होनी चाहिए। अच्छा, ये राणा साहब, एक ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ा बात भी हुई, पूरी दुनिया से सहाफ़ी आए और काफ़ी एक इस्लामाबाद के अंदर अरेंजमेंट भी था, सब कुछ था। बहुत उस पर बड़ा अजीब किस्म की तनकीद भी देखने में आई है, जो मुझे उसकी लॉजिक या तुक समझ नहीं आती। हम होस्ट कंट्री थे, पाकिस्तान के लिए एक बड़े ऑनर और प्राइड की बात थी, लेकिन कुछ अजीब सी बातें भी की गई हैं कि जी हम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम थे, हम इतनी उस फेस्टिविटी के अंदर कंज्यूम हो गए, इन्वेस्ट हो गए कि जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है और हमने असल जो मुद्दा था उसके हवाले से कोई खबर नहीं आई या खबर निकाली नहीं है या खबर ब्रेक नहीं हुई। ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये काफ़ी इसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 1-2 दिन से बड़ी लेदे हुई है। रऊफ भाई सामने बैठे हुए हैं और हमारा दोनों का काम रिपोर्टिंग करना है। मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग जो बंद कमरों में फाइलें देखने के आदी हैं, जिनको ब्रीफ कर दिया जाता था और फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें क्यों झूठ बताया। हम तो वो लोग नहीं हैं जो किसी के ब्रीफ करने पे अपने आप को मुतमईन सिर्फ इस बात पे कर लें कि इन्होंने बता दिया। हम तो अपनी तहकीक भी करेंगे, हम तो लोगों से बात भी करेंगे और चेक करके खबर देंगे। तो हमारे लिए खबर के लिए सरीना होटल के बाहर बिठाना, मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था कि 93 में जब गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ की लड़ाई शुरू हुई तो प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस के बीच में जो सड़क है, जो आजकल तो नो जोन है ना, सिक्योरिटी है और बड़ा, हम वहां पे मोटरसाइकिलों पे चले जाया करते थे और सड़क पे पैदल बैठा करते थे और रात सारी, अखबार का ही जमाना था, बैठे रहते थे कि जी मीटिंगें जारी हैं और आते जाते लोगों को पूछ लेते थे। कमरों में तो हम नहीं होते थे। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में जहां जाएं, जहां बंद कमरे हैं, आपको सोर्स कोई, आपके पास बग तो नहीं है, आप इंटेलिजेंस में तो नहीं है कि आपको वहां से आएगी, आपने तो लोगों से बात करनी है। बिल्कुल। तो आपको कमरे में बिठाएं, होटल में बिठाएं, या वो आपको इशारा दस्तूर पे छोड़ देते कि बैठे रहो सारा दिन और फिर गालियां देते रहते कि यार इंतजाम ही नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते। अब जिस सिक्योरिटी में ये सारा रेड जोन था, वहां आपको लेके आ रहे हैं बाइज्जत अंदाज में कि आप कोच में जाएं और वहां बैठें और वहां से फिर आपको पास मिला हुआ है। बाहर जाना है तो होटल बंद है, तो क्या आपके लिए कॉफी चाय पानी का इंतजाम अगर हो गया, आप ना करें। इनकी रबिया का मैं सुन रहा था, रऊफ साहब का, उन्होंने कहा जी मैं गई, मैंने नहीं खाया, शुगर लगा हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना। ये हर एक की चॉइस पे था। क्या वो जबरदस्ती ठूस रहे थे कि जी आपने कॉफी जरूर पीनी है, आप ना पिए, आप पानी भी ना पिए, आप वॉशरूम भी बाहर जाके सड़क पे चले जाएं, किसी ने रोका है आपको? ये जो एक साहब चीख रहे थे कि जी मैं तो उसमें बैठ गया हूँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, वहां पे क्या था भाई? वहां पे मुज़ाकरात हो रहे थे कि आप वहां बैठ गए। एक जो माइक लेके फिरते होते हैं आजकल सफेद बालों के साथ, पागल हुए फिरते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे कभी, आजकल उनका कुछ और नाम मैं तो डालना चाहूंगा, वो तस्वीरें लगाते फिर रहे हैं। भाई खबर जो है ना वो जाके या बात करके मिलती है। मैंने दी खबर 3:19 पे ट्वीट किया और साथ लाइव आया मैं एक्सप्रेस में कि 3 बजे मुज़ाकरात शुरू हो गए आमने सामने। खबर यही थी सिर्फ उस वक्त कि क्या आमने सामने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। 10 बजे तो जेडी वैंस इस्लामाबाद में लैंड किए थे, तो उससे पहले जिन